اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین ادخلوا الجنۃ انتم وازواجکم تحبرون یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلظ الاعین وانتم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہل جنت کا تذکرہ کیا ہے۔ جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں، اور جب وہ جنت میں پہنچ چکیں گے تو پہنچنے کے بعد ان کو جنت کے اندر کس قسم کے انعامات اور احسانات سے نوازا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کا انداز ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کبھی طریقہ ترغیب کا اور کبھی طریقہ ترہیب کا۔ ترغیب معنی شوق دلانا، جنت کا تذکرہ کیا، جنت کا، تاکہ لوگوں کے اندر شوق پیدا ہو جائے جنت میں جانے کا، اس کو کہتے ہیں ترغیب۔ اور ایک ہوتی ہے ترہیب، ڈراوا، جہنم کا تذکرہ آ گیا اور جہنم کے اندر جو ہولناک مناظر اور سخت عذاب، ان کا تذکرہ شروع کر دیا، یہ ہے ترہیب، لوگوں کو ڈرانا ہے۔ تو دونوں طرح سے اللہ رب العزت نے لوگوں کو اور اپنے بندوں کو سمجھایا ہے، کبھی ترغیب دے کے کبھی ترہیب کے ساتھ۔ تو یہاں ان آیات میں پہلے ترغیب ہے اور اس کے بعد فوراً دوسری آیات ہیں، اس کے اندر ترہیب ہے۔ تو پہلے ترغیب، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، لا خوف علیکم، کوئی خوف نہیں ہے تمہارے اوپر، الیوم، آج کے دن، ولا انتم تحزنون، اور نہ ہی تمہیں غمگین ہونا چاہیے۔ الیوم جو قرآن کے اندر لفظ بولا جاتا ہے نا، آج کے دن، تو اس الیوم سے مراد ہوتا ہے قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کو کہا گیا آج کا دن، کبھی کہا گیا یومئذ، اس دن، کبھی کہا گیا صرف یوم، جس دن، ینفخ فی الصور۔ تو یہ بار بار لفظ اس لیے بولا گیا آج کا دن، اس دن، جس دن، تاکہ جس طرح رات گزرنے کے بعد بندے کو دن کے آنے کا اور دن چڑھنے کا اور تاریکی کے ختم ہونے کا اور روشنی کے آنے کا جس طرح بندے کو شوق ہوتا ہے نا کہ یار اب یہ تاریکی چھٹ جائے، اب یہ اندھیرا ختم ہو جائے، اب یہ ظلمت ختم ہو جائے، اب آ جائے دن کی روشنی، اسی طرح جس طرح انسان کو رات کے بعد دن کے آنے کا اور دن کی آمد کا شوق ہوتا ہے، اسی طرح مومن بندے کے لیے قیامت کا دن چونکہ اللہ کی ملاقات کا دن ہے، اس لیے مومن بندے کے لیے قیامت کا دن، اس کے لیے لفظ الیوم بولا گیا کہ اس کو بھی اسی طرح اس دن کی شوق ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے اپنے بندوں کو، اب اللہ کے بندے تو سارے ہی ہیں، دنیا میں جتنے آباد لوگ ہیں وہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں نا، لیکن یہاں پر چونکہ تذکرہ ہے نا قیامت کا، تو وہاں پر اللہ فرمائیں گے یا عبادی، میرے بندے۔ اس دن کون ہوں گے اللہ کے بندے خاص؟ یہاں پر میرے بندوں سے مراد میرے معزز بندے،
میرے محترم بندے، میرے بندوں سے مراد میرے وہ بندے جنہوں نے آج میری رضا اور رحمت حاصل کرنی ہے۔ تو اللہ قیامت کے دنوں نے کہیں گے لا خوف علیکم، آج کوئی خوف نہیں ہے تمہارے اوپر، نہ تمہیں غم زدہ ہونا چاہیے نہ ڈرنا چاہیے۔ اچھا، مفسرین نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو لفظ بولے جنت میں جانے والے بندوں کے لیے، خوف اور حزن۔ اللہ کہتے ہیں نہ تمہارے لیے خوف نہ تمہارے لیے حزن۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے اور غم خوف مانا ڈر اور حزن مانا غم۔ غم کس چیز کا ہوتا ہے؟ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ خوف انسان کو ہوتا ہے کہ میں کوئی آئندہ مجھ سے کوئی ایسا کام نہ سرزد ہو جائے جس کی وجہ سے یہ چیز مجھ سے چلی جائے۔ مثلا انسان کے پاس صحت ہے تو انسان کو خوف لگا رہتا ہے یار کہیں مجھے کوئی بیماری نہ لگ جائے، یہ خوف ہے، یہ حزن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ خوف ہے۔ انسان کے پاس پیسہ دولت ہے تو ڈر لگا رہتا ہے کہ یار کہیں سے کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی چور ڈاکو چکا یہ مجھ سے لے نہ لے، تو اس کو کہتے ہیں خوف۔ مستقبل میں کسی ناخوشگوار واقعہ کی وجہ سے کسی چیز کے چھن جانے کا جو ہوتا ہے اس کو جو ڈر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں خوف۔ اور حزن ہوتا ہے پہلے کوئی کام کیا ہے اور جب وہ یاد آیا تو اس پر انسان کو کبھی کبھی غم اور افسوس ہو جاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی کو خیال آ گیا اوہو فلاں جگہ پہ میں نے جو کام کیا تھا نا اس کے اندر مجھے نقصان آیا تھا، میں یہ کام نہ کرتا کاش۔ یا انسان کو ایک غم لگا رہتا ہے یار میں نے فلاں کام کیا ہوا ہے، اگر اس بندے کو پتہ چل گیا نا میں نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، دھوکہ کیا ہے، کوئی فراڈ کیا ہے، کوئی اور کیا ہے، تو اگر اس کو پتہ چل گیا نا تو میرا سارا کام برباد ہو جائے گا۔ یہ ہے غم، اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ حزن۔ اب اللہ نے دو لفظ بولے لا خوف علیہم ولا انتم تحزنون، نہ خوف نہ حزن، یعنی تمہیں اس بات کا بھی ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی ہم سے ایسا کام سرزد ہو جائے اور اللہ ہمیں جنت سے نکال دے، یہ بھی ڈر اپنے دل کے اندر رکھنا نہیں ہے۔ اور حزن اور غم بھی نہیں ہے کہ تم یاد کرو کہ ہم نے کوئی دنیا میں فلاں گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا، چونکہ کفر اور شرک تم نے کیا نہیں ہے تو باقی گناہوں کو اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی رحمت سے کر دیا معاف، تو اب گزشتہ ان گناہوں کو یاد کر کے تم نے غم زدہ بھی نہیں ہونا، اب تم نے جنت میں رہنا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ خوش رہنا ہے، نہ تمہارے اوپر خوف ہوگا نہ تمہارے اوپر حزن ہوگا، یہ مطلب ہے۔ وگرنہ دنیا میں جو حکمران ہے نا کسی ریاست کا، خوف اس کو بھی ہے، خوف اس کو بھی ہے کہیں یہ حکومت مجھ سے چھن نہ جائے۔ ایک آدمی صحت مند ہے، خوف اس کو بھی ہے کہ یہ میری جوانی اور صحت بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ جو انسان دنیا میں زندہ ہے خوف اس کو بھی ہے کہ یار مرنا ہے اور یہ ساری چیزیں چھوڑ کے میں نے چلے جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرے بندے بن کے قیامت کے دن میرے پاس آؤ گے نا تو میں کہوں گا نہ خوف نہ حزن۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یا عباد، میرے وہ بندے ہیں کون؟ اللہ فرماتے ہیں جس کے اندر دو باتیں ہوں، الذین آمنوا بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان لائے، وکانوا مسلمین، اور پھر وہ میرے تابعدار بن گئے۔ وہ ایک لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے نا، لوگ بولتے بھی ہیں بھئی نوکر کے تے نخرہ کے، کہتے ہیں نا نوکر کے تے نخرہ، یعنی ہم جو ملازم ہیں، ہم جو نوکر ہیں تو ہمیں نخرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اللہ نے ہمارا نام رکھا عبد، کیا نام رکھا ہمارا؟ عبد، کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، تو اس کے بعد پھر غرور کیا، تکبر کیا، اب اس کے بعد تو ہے مسلمین، اللہ کہتا جائے اور بندہ مانتا جائے، یہ ہے الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین۔ اللہ فرماتے ہیں
دل کے ساتھ مانتے جاؤ اور اعضاء کے ساتھ عمل کرتے جاؤ۔ جس بندے کے اندر یہ دو صفتیں ہیں نا، یا عباد، قیامت کے دن میں اسے کہوں گا اے میرے بندے۔ جس آدمی کے اندر دنیا میں یہ دو صفتیں ہوئیں، اللہ کا حکم آیا اور پس و پیش کرنا شروع کر دیا، یار کسی طریقے سے میں بچ جاؤں، نماز کا وقت آیا تو دائیں بائیں وقت گزر جائے، روزے کا وقت آیا تو بیماری کا بہانہ بنا لیا، یہ پھر اسلام تو نہ ہوا نا، پھر یہ اتباع اور فرما برداری تو نہ ہوئی۔ اللہ فرماتے الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور پھر اس کے بعد وہ سچے دل سے میرے تابع دار بن گئے، ان کو میں قیامت کے دن کہوں گا نہ خوف ہوگا تمہارے اوپر اور نہ تمہارے اوپر حزن ہوگا۔ اب آگے اللہ نعمتیں بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم، تم بھی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں بھی داخل ہو جائیں، تحبرون، وہاں پر تمہاری خوب عزت افزائی کی جائے گی۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی ایک کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا نا، خامد کے لیے ہو گیا، اور بیوی کے اعمال کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس خامد کی برکت سے اللہ اس بیوی کی کمی کوتاہیوں کو معاف کر کے اس کو بھی جنت میں بھیج دے گا۔ اس کے دنیا میں بھی تیرا ساتھی، اور قیامت کے دن آج جنت میں بھی یہی تیری رفیقہ۔ اور اگر بیوی کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیج دیا اور خامد کے اندر کوئی کمیاں کوتاہیاں تھیں، تو اللہ اس کی برکت سے اس کو بھی معاف کر کے اس کو بھی جنت کے اندر بھیج دے گا۔ اور جنت میں انسان کو، جنتیوں کو حوریں بھی ملیں گی، اور حوریں جن کے حسن اور جن کی نفاست کو انسان دنیا میں بیان ہی نہیں کر سکتا، ان کے اندر اتنا حسن و جمال ہوگا۔ لیکن جو دنیا کی عورت جس کو جنت میں اپنے خامد کی رفاقت اور ساتھ نصیب ہو گیا نا، اللہ اس کو جو حسن و جوانی عطا کریں گے، جنت کی حوریں بھی اس پہ رشک کریں گی۔ ہاں، تو آگے پہلے ایک دعا بھی گزر چکی ہے نا وہ فرشتوں کی، کہ فرشتے وہ کہتے ہیں کہ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم۔ تو وہاں پر فرشتے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ان کو جنت میں داخل کر، جس جنت کا تو نے ان سے وعدہ کیا، اور صرف ان کو نہیں، من صلح من آبائہم، ان کے جو آباء و اجداد ہیں نیک ہو گزرے، یا اللہ ان کو بھی داخل کر، وازواجہم، یا اللہ ان کی بیویوں کو بھی، وذریاتہم، ان کی اولادوں کو بھی۔ جس طرح دنیا میں انسان کو ایک خوشی نصیب ہوتی ہے اپنوں کے ساتھ مل بیٹھنے کی، اپنے بہن بھائی رشتہ دار قبیلے والے خاندان والے سب مل کے بیٹھے ہوں، آپس میں اتفاق اتحاد ہو، پیار محبت ہو، تو انسان کو وہاں پر بیٹھنے میں ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں قیامت کے دن بھی ان سب اہل ایمان کو جنت کے اندر جمع کر دوں گا۔ تو اس لیے بندہ جہاں اپنے لیے دعا مانگتا ہے نا، وہاں پر اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی مانگے، اپنی بیوی کے لیے بھی مانگو، اور اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا کرو، یا اللہ ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی، ہماری بیویوں کو بھی، ہمارے آباء و اجداد سب کو یا اللہ جنت میں ہمیں اکٹھا بیٹھنا نصیب فرمانا۔ تو بلکہ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ تو اسی لیے حضرات علماء کرام لکھتے ہیں نا اپنی کتابوں کے اندر کہ میاں بیوی ان دونوں کا اتنا تعلق اور اتنا رشتہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر خامد کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو بیوی طریقے سلیقے سے اس کو سمجھائے اور اس کو نیکی کی طرف راغب کرے، اور اگر بیوی کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو خامد کو چاہیے وہ طریقے سلیقے سے اس کو سمجھا کے نیکی کی طرف راغب کرے۔ خامد صاحب صبح اٹھتے ہیں
تہجد پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بیوی سوئی رہتی ہے، تو اس کو بھی آہستہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، یہ نہیں بھی ڈنڈا اٹھا لے، محبت پیار کے ساتھ اس کو بھی سمجھاؤ، اس کو بھی اس چیز کی اہمیت کا احساس دلاؤ کہ بھائی دنیا میں ہم اکٹھے رہ رہے ہیں، اگر تو چاہتی ہے کہ جنت میں بھی ہم اکٹھے رہیں تو پھر میں صبح اٹھتا ہوں تو بھی اٹھا کر، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تو بھی اللہ سے دعا مانگا کر، تو بھی اللہ کے سامنے عجز و نیاز سے رویا کر جس طرح میں روتا ہوں، تو تاکہ جنت جس طرح دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اکٹھے، اسی طرح جنت کے اندر بھی اللہ تعالی ہمارا ساتھ اکٹھا کر دے۔ تو اللہ فرمائیں گے ان کو داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، وہاں پر تمہاری خوب عزت افزائی کی جائے گی، یطاف علیہم بصحاف من ذہب، وہاں پر جو برتن اور بڑے بڑے پیالے ہوں گے نا جس کے اندر ان کے سامنے سامان رکھا جائے گا کھانے پینے کا، وہ سونے کے اور چاندی کے، اور ان کے وہ گلاس جس کے اندر وہ پانی پئیں گے اور شربت پئیں گے وہ بھی سونے کے ہوں گے۔ تو سونے کے برتنوں کے اندر کھانا اور پانی پینا، یہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت میں عطا کرے گا۔ حضرت حذیفہ کا واقعہ ملتا ہے کہ وہ کسی جگہ پہ گئے تو چونکہ معزز مہمان تھے تو انہوں نے نا چاندی کے برتن میں پانی دیا، تو حضرت حذیفہ نے کہا میں نہیں پیتا، لے جاؤ واپس، میں چاندی کے برتن میں نہیں پیتا۔ دوبارہ لے کے آئے، پھر چاندی کے برتن میں، تیسری مرتبہ انہوں نے اس برتن کو پھینک دیا۔ انہوں نے کہا جی ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جو معزز مہمان ہوتے ہیں نا ہم ان کو اسی طرح سونے اور چاندی کے برتنوں میں ان کو اشیاء کھانے پینے کی پیش کرتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں کے اندر یہ کھانے پینے کی اشیاء اور اس کو استعمال نہیں کرنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ سونے اور چاندی کے برتن اور ان برتنوں کا استعمال دنیا میں کافروں کے لیے ہے۔ دنیا میں کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، والا نا فی الآخرہ، اور ہمارے لیے سونے چاندی کے برتن اللہ نے جنت کے اندر بنا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کچھ نعمتیں ایسی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی ہم نام دنیا میں موجود ہیں لیکن مومنوں کے لیے حکم ہے تم نے ان چیزوں کے قریب نہیں جانا، مثلا یہی سونے چاندی کے برتن ہیں۔ اسی طرح شراب ہے، دنیا میں ہمیں حکم ہے کہ شراب کے قریب نہیں جانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کی شراب جنتیوں کے لیے جنت کے اندر تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ جس نے دنیا کی شراب کو چکھ لیا پھر وہ جنت کی شراب کے ذائقے سے محروم رہے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال اور اس کے اندر کھانا پینا اس بات سے ممانعت فرمائی ہے، حرام ہے یہ کام۔ اسی طرح سونے کے بارے میں یہ بھی سمجھ لیں کہ مرد کے لیے سونے کا استعمال بھی ناجائز اور حرام ہے۔ مرد سونے کی انگوٹھیاں پہننا یہ ناجائز ہے، کوئی اور سونے کی کوئی چیز استعمال کرنا یہ چیز مرد کے لیے حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عورتوں کے لیے یہ چیز رکھی ہے بطور زیورات، اس کو وہ استعمال کر سکتی ہیں۔ تو قیامت کے دن سونے چاندی کے برتنوں میں ان کے سامنے وہ اشیاء رکھی جائیں گی، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، اور جنت میں ان کو ملے گا جو ان کے جی چاہیں گے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے پیغمبر میرا جو جی چاہے اور میں کہوں یا اللہ مجھے تو اونٹ چاہیے تو مجھے اونٹ مل جائیں گے؟ نبی علیہ السلام نے کہا ہاں تجھے اونٹ مل جائیں گے۔ دوسرے نے کہا یا اللہ کے پاک پیغمبر مجھے شوق ہے بڑا کھیتی باڑی کا، تو میں جو اللہ کو قیامت کے دن کہوں یا اللہ میں نے کھیتی باڑی کرنی ہے، تو پھر اللہ فرمائیں گے ہاں اگر جس نے کھیتی باڑی کا کہا تو فوراً اس کے سامنے زمین بھی ہو جائے گی، اس کے اندر وہ دانہ بھی ڈالے گا، یعنی وہ پھر موسموں کا محتاج نہیں ہے جس طرح بیج ڈال کے پھر ہم بارش کا انتظار کرتے، اس کے ہوتے ہوتے وہ سارا کھیت تیار ہو جائے گا، کٹ کے وہ اسی طرح جس طرح دنیا میں ہوتا ہے سارا وہ اللہ اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس کی شوق اور اس کی خواہش کو اللہ تعالیٰ پورا کریں گے۔ یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھیوں بری خواہش کسی کے دل میں آئے گی نہیں، بری خواہش کسی کے دل میں آئے گی نہیں، اور باقی جتنی خواہشات ہوں گی وہ جو کہتے رہیں گے اللہ ان کی خواہشات کو پورا کرتا رہے گا۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ،
اور وہاں پر ایسے مناظر ہوں گے جن کو دیکھنے کے ساتھ انسان کی آنکھیں خوش ہو جاتی ہیں۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ساری نعمتوں سے بڑی یہ اگلی نعمت ہے جو اللہ نے اب ذکر کی، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ یہ سب سے بڑی یہ چیز ہے کہ کوئی وہاں سے نکالے گا نہیں۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ یہ جنت وراثت میں اللہ فرمائیں گے میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تو وراثت تو ہوتی ہے باپ دادا کے سے ترکہ کے اندر جو چیز ملتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وراثت۔ تو یہ جنت ہماری وراثت کیسے بن گئی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جنت میں ٹھہرایا، جنت میں ٹھہرایا، وہاں پر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا۔ زمین پر بھیجنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اب اللہ نے فرمایا اے آدم آپ اور آپ کی اولاد ساری زمین پہ آؤ، اب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت کی باتیں آئیں گی، جس نے اس ہدایت کی تابعداری کی وہ اپنا حصہ اور اپنی وراثت جنت کے اندر پاتا جائے گا، اور جو ہدایت کا تابعدار نہیں ہوگا وہ جنت کی وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ جس طرح دنیا میں ہے لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، دنیا میں بھی ہے کافر مسلمان کا وارث نہیں ہے، مسلمان کافر کا وارث نہیں ہے، وراثت کے اندر اس کو حصہ نہیں ملتا۔ اسی طرح جنت والا معاملہ ہے کہ وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام جو ہم سب کے باپ ہیں، ان کی وراثت میں سے حصہ اسی کو ملے گا جو آدم کے طریقے پر چلے گا۔ جو اپنے باپ آدم کے طریقے سے ہٹ گیا اس کو جنت کے اندر بھی وراثت میں سے حصہ نہیں ملا جائے گا۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے اس جنت میں پھل ہوں گے بہت زیادہ، مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس میں سے تم کھاؤ گے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت کا ایک پھل جنتی کھائے گا تو اس جگہ پہ فوراً دوسرا پھل لگ جائے گا، پھر اس کو کھائے گا پھر فوراً تیسرا لگ جائے گا، اور ہر نیا آنے والا پھل اس کا ذائقہ پہلے پھل کے ذائقے سے زیادہ عمدہ اور زیادہ بہتر ہوگا، اور اس کے نہ ذائقے ختم ہوں گے، نہ وہ پھل ختم ہوں گے، نہ وہ نعمتیں ختم ہوں گی، نہ وہ عیش و سرور ختم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ جنت کے اندر بھی یوں ہی مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔